حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا لا، فرماؤ میری امت دے علماء، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حالات جیسے بھی ہومن ہوتے نور الدین زنگی بیٹھا ہوئے، یا صلاح الدین ایوبی ہوئے، یا شہاب الدین محمد غوری ہوئے، یا جناب التمش ہوئے، یا قطب الدین ایبک ہوئے، یا شیر شاہ سوری ہوئے، یا اورنگزیب عالمگیر ہوئے، یا ہوتے ایوب آ جائے، ضیاء الحق آ جائے، مشرف آ جائے، نواز آ جائے، تسی اس گل نو نہیں ویکھنا، تساں کی کرنا ہے؟ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، حالات چنگے ہون یا حالات تواڈے مخالف ہون، ہمیشہ تساں اچھائی دا حکم دینا ہے، برائی تو روکنا ہے۔ میرے آقا نے ڈیوٹی لائی، کوئی سانو روکتا ہے نا کہ نہ بیان کرو، میں کہا تیری ڈیوٹی لائی حکمرانہ، ساڈی ڈیوٹی لائی رسول اللہ، چل رہا ہو یہاں، تیری گل تے اساں اونچے اونچے جانا، مولانا یہ بات نہیں بیان کرنی، تو کون ہوندا ہے؟ تو اپنا تھانہ چلا، اے پروفیسر صاحب نو پتہ ہے نا مسجد کیویں چلانی، علامہ نو پتہ ہے نا حفظ کیویں کرانا، انہاں نو پتہ ہے حضرت صاحب نو کہ نا بخاری کیویں پڑھانی، تو چوڑیا سانو آ کے دسنا ہے، تو اپنا تھانہ چلا، جے اساں دین غلط بیان کریے زبان وڈ دیو، دین بیان کرنا ہے تو ڈیوٹی رسول اللہ لائی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ہے جی ضرب لاؤ 1947 نہ آئے جا کے جناب تعلق قائم ہو جائے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی ضرب مسلمان اللہ ہی پاکستان بن گئے، ہون تسی ضرب لاؤ تخت تے حضور دا دین آ جائے، اس سے جوش و جذبے نال پانا پیسی، ورنہ ظالم ظالم ہوندے۔ ہاں تو انہوں پتہ نہیں کس جناب ادھی راتی میں سن کے پریشان ہویا، حضور دے مہمانوں نو آ کے ادھی راتی اٹھا کے جی کون ہے جی تو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں نہ پتر نہ ہومن، اسی پاکستانی ہیں، تواڈے تو وڈے پاکستانی ہیں، تے سنیا تو وڈا حضور پر امن کوئی نہیں کائنات وچ، تے سنیا تو وڈا محب وطن کوئی نہیں، اے تے مورخ لکھے گا تے ہاتھ کمدے لکھے گا، 60 لاکھ انہاں کول بندہ لیاقت باغ موجود سی، تے منڈا بھی اپنا شہید بلا وجہ کے پہ ہویا سی، تے علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت تے عوام اہل سنت 60 لاکھ پاور ہون دے باوجود انہاں جنازہ پڑھیا تے پتہ بھی نہ توڑیا ملک دا۔ ساڑھے تو وڈا حضور کیڑا پرامن ہے، ساڑھے نہ پہ کے گل کرے کوئی، اسی تو 60 لاکھ پاور ہون دیا کیوں جی، تے منڈے نو دفن کر کے پنڈیوں آ گیا سی۔ ہمیں کوئی پاکستان کا درس پڑھانا چاہتا ہے اپنے گھر بیٹھے، ہم اب سب سے بڑے محب وطن ہم ہیں، ہاں جی سب سے بڑے پرامن ہم ہیں، لیکن بغیرت نہیں ہے، یہ بات پہلی ہے۔ ہاں جی غیرت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، جنہیں کو 10 بندے ہوئے وہ بھی احتجاج کر بیندے جناب، تے 60 لاکھ بندہ ہوئے تے عوام دے سینے چو اگ نکل رہی سی، اشارہ کر رہے سن چلیے چلیے، صرف 1 منٹ دی دیر سی، اسی کہنے نا چلیے، تے بچنا کی سی حضور؟ اسی کیوں بچنا سی جناب؟ 60 لاکھ بندہ کی ہونا سی جناب؟ لیکن اسی پھر بھی یار جنازہ پڑھ کے بلا وجہ ساڑھے منڈے نے تسی پھانسی لایا، تے پھر بھی موڑے تے دھوتیاں رکھ کے اسی آ گئے۔ پھر ہمیں جو تھانے دار نے دسنا ہے کہ محب وطن کیسے ہوتے ہیں، محب وطن وہ ہوتے ہیں جو لیاقت باغ میں 60 لاکھ ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے واپس آ گئے۔ ہاں جی توجہ، اے میرے آقا و مولا دی ڈیوٹی علماء، فرمایا تساں ضرور کی کرنا ہے؟ فرمایا جے تواڈے دور ظالم ظلم تے اتر آوے، سینمے دے بورڈ نہ اترن تے مسجدیں دے سپیکر اتر جان، مسلمان عورتاں دے ادھے دے جسم انہاں اتر ٹنگے ہوئے بھائی تے آ کے ویکھو انہاں دے جسم، تے او بورڈ تے لگے رہن تے مسجدیں دے سپیکر اتر جان۔ حضور نے فرمایا ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا میری امت دے علماء جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم ظلم تے اتر آوے تے پھر تساں ہتھ کڑی کو ڈرنا ہے، پرچہ کٹیا جانا ہے، اندر چلا جانا ہے؟ فرمایا نا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، ظالم کا ہاتھ علماء کی ڈیوٹی حضور نے لگائی ظالم دے خلاف۔ اور میرے آقا نے دوسری میں حدیث پڑھ جاواں جناب کہ ساڑھے لبیک دے نعرے بھی لاون، پھر انہاں دے جلسے جا کے انہاں دے جلسے بھی آباد کرن، ہاں جی پھر کہاں دو گل سینے رب نے دل رکھے کوئی نہ نے، ایک سیاسی تے دوسرا مذہبی، رب نے دل ایک ہی رکھیا سینے اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا۔ ایتھے ساڑھے نہ بھی لبیک ادھر بھی پورے، اے تے ہوئی منافقت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، مومن ایک ہی جگہ کھڑا ہوندا جے گردناں بھی کٹ جان، کیوں جناب؟ حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بدیا ہوئے، انہوں نے کہا دس آئے ہون تیرے کی خیال ہے اپنے نبی دے بارے؟ آپ نے فرمایا خبیب بن عدی جتھے کھڑے آنا
جی میری رہائی اس بدلے چ ہوے کہ رسول اللہ دی طرف کوئی کنڈا رخ کرے تو میں جان تے دے سکتا، حضور دی طرف کنڈے رخ نہیں ہونے دیتا۔ ہاں جی اے محبت آپ تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھ دیں، لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلہم۔ میں اس اسلام دیا حضور گلا کرنا، میں نے لوگ یہی کہنا میں اس اسلام دیا گلا کرنا، جے تختہ دار ہوتی ہوئی ہوئے تو اتھے گل اینج ہوئے تے گھر بہ کے چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے تھا، چوں چوں نہ اسلام تھوڑا پہلے ہاں یہ چوں چوں نہ بھی چوں چوں سے بات چوں تو نہ مطلب ہوتا بھی میں بچا میں نو بچاؤ میں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی خادم جڑا بڑا قیمتی ہے دی پگڑی اے نہیں کھلنی چاہیے۔ اسی تو بادشاہ ہتھکڑیاں لوا کے بھی اندر میں ہتھکڑیاں لوا کے بھی ہسدا سی، وہ کہندے مولوی دا دماغ خراب ہے، میں کہا گل وچ ہو رہے میں کہا دماغ خراب نہیں، میں انہوں کیا میں کہا جلیا جے دی خاطر تو میں نو اندر بھی ہتھکڑیاں جا لائیاں، ویل چیئر والا بندہ نس بھی نہیں سکتا، میں نس بھی نہیں سکتا، میں نے پہلے ایتھے بدیا نے پھر میں نے ایتھے بدیا نے، میں انہوں کیا میں کہا جلے ہوئے ہو جنہوں نے تسی خوش کرن واسطے میں نے ہتھکڑیاں لائیاں بھئی یہ تائب ہو جائے گا توبہ کرے گا، وہ تو انہوں ویکھ نہیں رہے تے جنہ واسطے میں ہتھکڑیاں لوائی پھردا ہوں میں نے ویکھ رہے۔ پیر مواہب دنیا پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی لکھیا ملفوظات میریہ وچ، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی نقل کیتی گل امام ابن حجر اسقلانی دی مواہب دنیا شریف وچ بھی انہاں کیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطرہم وذالک عنده جلی لا خفا بھی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی پتہ ہے، حوال دا پتہ ہے نا جی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حضور خواب وچ تشریف لے گئے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جدو تنگ ہوئی نا جیل وچ تے حضور دی خواب وچ تشریف لے گئے، ظاہر ہے اس کڑی دا ایمان تے بچانا سی، جے وہ کڑی دل وچ سوچ لیندی رحمت ڈیوس دے وارث تے آ کے انہوں چھڑا کے لے گئے، میرا وارث کون ہے، تے حضور دی خواب وچ تشریف لے گئے تے رسول اللہ نے انہیں عرض کی تھی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے، تے حضور بھی رو پے تے فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت دا امتحان ہے، انہیں تینوں چھڑانا کدوں۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا بھئی عافیہ صدیقی چھڑا کے لے آؤ، اے کہندے جی مولوی صاحب سخت باتیں کرتے، میں حضور ہے تواڈے سامنے گلاں اے میری اے ہی میں گلاں کرنا کہ برما دیاں چیخ دیاں بچیاں دی آوازاں تساں سننیاں، ایڈی ایڈیاں معصوم بچیاں نوں کتیاں دی طرح رسیاں پا کے سٹ دین، پھر اتنے ترپنے، پھر انہاں دے بت مٹ ڈھول لے کے کھڑے ہوندے، بچیاں جدوں مردیاں پھر گدھا آندیاں نوں بچیاں دے گوشت کھا جاندے۔ میں کہندا ہوں بچیاں دی چیخا سنن والا ایک واری تو جدوں ترپنے ہونے انہاں تے ایک واری تو انہاں آواز لائی ہونی محمد بن قاسم ہن نہیں آنا، ہن محمد بن قاسم دوبارہ گھوڑے لے کے نہیں آنا، بچی دی چیخ تے آ گیا، اسی تے ہزاراں چیخ دیاں پیاں، پھر جناب ہن طارق بن زیاد کشتیاں نہیں جلانیاں، ہن نور الدین زنگی دوبارہ نہیں رسول اللہ دی عزت واسطے آنا، ہن صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد نہیں کرانا، ہن محمود غزنوی دے گھوڑے دوبارہ سومناتھ دا مندر ڈھانڈ نہیں آنے۔ اے میں انہیں گلاں کرنا تے کہنی جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے، کوئی میں دسو انہاں وچوں کوئی شریعت تو باہر بات ہے، علماء بیٹھے میرے تے پابندی لا دو، میں تے ویسے ہی معذور ہاں تے گھر لیٹر رہاں گا، روٹی تے رب دینی ہے جی۔ اے گلاں جرمن کہ بچیاں دی آوازاں بھی اسی نہ سنیے، برما دے مسلمانوں تے قیامت گزر جائے انہاں دے کیمے انج انہاں حضور انہاں گوشت کٹے نوجواناں دے جویں اسی بکرے دے گوشت کٹ دیں، کسی نے اتنے بس اتنی ہے تسی 2000 اسی انہاں دی مدد کرنی، سمجھ آئی نا بات، کشمیر دی بھی اسی مدد کرنی، آئی آئی اسی یہ نعرہ لانا ہے آئی آئی بولو نا یار، تسی سوچ میرے منہ والا نہیں ویکھ رہے ہو، کوئی نویں گل ہے، روزانہ کتنے مسلمان اتنے شہید ہوندے مقبوضہ کشمیر۔ اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ہاں جی اس وطن نو اسی اے جناب روزانہ اتنے رہن کہ جی ساڈے بھائی آ رہے ہیں گھوڑے لے کے، تو انہوں نے کی پتہ ہے بس تسی پرچی رسول اللہ دے دین نو دیو، انج روندے روندے پرچی حضور دے دین نو دے دیو، بس انہاں کہا 60-70 سال حضور تواڈے دشمناں نو دتی پرچی حضور ہن تواڈے دین واسطے، بلکہ تسی کہو مولوی خادم میں جھلیاں ماردا، پرچی کی کیا حیثیت ہے، ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے آ گئی۔